ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مقدس مہینے 571 عیسوی یعنی عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ اس کے ساتھ متعدد دیگر معجزاتی واقعات بھی رونما ہوئے۔ یہ غیر معمولی واقعات اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ دنیا کا رہبر و رہنما آ چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آپ کے دادا کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ جب آپ نے اپنے پوتے کو دیکھا تو آپ اپنے آنسو نہ روک سکے اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ کی پیدائش کے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہر فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جائے تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی پرورش اچھی ہو سکے۔ اس وقت بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ جایا کرتی تھی اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود میں لینا شروع کر دیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت مل سکے۔ مگر جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے، مال نہ ملنے کی امید سے انہوں نے آپ کو گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ کو گود لے لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضور کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ایسا ظہور ہوا کہ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ آگے بڑھا تو دائی حلیمہ کی اونٹنی آگے آگے چلنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر بی بی حلیمہ کے شوہر بھی کہنے لگے، حلیمہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ نے کہا، واقعی یہ بہت برکت والا بچہ ہے، خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تن میں دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن جب بی بی حلیمہ آپ کو لے کر گھر تشریف لائیں بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، جبکہ ہر طرف خشکی چھائی ہوئی تھی اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، تم لوگ بھی اپنی بکریوں کو اس چراگاہ بھیجا کرو جہاں سے بی بی حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، جبکہ یہاں چراگاہ کا تو کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ سب تو رحمت للعالمین کی برکت کا فیض تھا۔ آپ کے ابتدائی 2 سال بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے۔ آپ اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی وجہ سے بچپن ہی سے باقی بچوں سے بہت مختلف تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور وہاں بکریاں چراتے، واپس آ کر بی بی حلیمہ کو ساری باتیں بتاتے۔ محمد بہت بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں وہاں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں بادل ان پر سایہ کرتا ہے اور ریت پر ان کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک دن آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے بی بی حلیمہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک کھڑے تھے۔ جب بی بی حلیمہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکلا اور پھر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اپنی جگہ واپس رکھ کے سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور دوبارہ مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی، حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئی اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خدمات گزاری میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت ام ایمن ہی آپ کی ضروریات کا خیال رکھا کرتی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کی وفات کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ تو اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب ابو مطلب نے لے لی، اور آپ کو اپنے پوتے سے نہایت محبت اور الفت تھی۔ جب آپ کی عمر 8 برس ہوئی تو ایک دن آپ اپنے دادا کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، کیونکہ آپ کا واحد سہارا آپ کے دادا ابو عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ عبد المطلب اس وقت اپنے پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے، اور اب آپ کا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب 8 سال کی عمر میں بکریاں چرانے میں مصروف رہتے، جبکہ اس عمر میں تو بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتے، دوپہر کو بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے اور اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ آپ کے چچا نے کبھی اپنے بچوں میں اور آپ میں فرق نہ کیا، اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8-9 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے تھے، اور جیسے ہی سورج ڈھلتا مویشیوں کو لے کر آبادی میں آ جاتے۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو تکلیف دی ہو، یا کبھی بےہودہ بات کی ہو۔ آپ ہمیشہ اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔